الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال علي بن الحسين عليه السلام في دعائه اللهم وفر بلطفك نيتي وصح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مرحوم اکبر علی حسن علی نماوتی، مرحومہ زرینہ بنت قربان علی، مرحوم ناظم حسین مٹانی اینڈ تمام مومنین و مومنات. ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. دعائے مکارم الاخلاق کا یہ جملہ کہ اللہم وفر نیتی بلطفک، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے میری نیت میں بہت زیادہ اضافہ کر دے، اور اے اللہ میری اس نیت کو اپنی آخری حد تک مکمل کر دے. اور دوسرا جملہ تھا کہ وَصَحِّ بِمَا عِندَكَ یقینی، اور اے اللہ اگر میں کسی غلط بات پر ایمان رکھتا ہوں، عقیدہ رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں اور وہ ایکچول میں غلط ہے، تو اے اللہ اس کی اصلاح کر دے، اس کو صحیح کر دے. اور پھر آخری فقرہ اس دعا کا جو آج میں پڑھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اے اللہ وَاسْتَصْلِحْ بِقُدْرَتِكَ مَا فَسَدَ مِنِّي، اور اے اللہ تیری طاقت ہے کہ میری زندگی میں جو خرابیاں ہیں ان سب کی تو اصلاح فرما دے. دیکھیے کل میں نے کہا تھا کہ نیت انسان کی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا کچھ ہے اور مل جاتا کچھ اور ہے، ہمیشہ سے ہوتا رہا. اب کل کی میں نے گفتگو میں آپ سے کہا کہ آپ دیکھیے وفر کا مطلب ہے اضافہ کر دے، اور لطف کا بلطف کا یعنی اپنے فضل و کرم سے تو اس میری نیت میں اضافہ کر دے. اور کل یہ بات کر چکے، میں ایک حدیث خالی سناتا ہوں اس بارے میں. آپ دیکھیے اگر خدا سے انسان اس طرح کی نیت مانگ لے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. دیکھیے ایک نتیجہ میں رسول اللہ کی حدیث میں ارشاد ہوا ہے، اللہ کا رسول فرماتا ہے من اتا فراشہ وہو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل فکبتہ عیناہ حتی اصبح کتب له ما نوى وکان نومہ صدقۃ علیہ من ربہ. یہ حدیث پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی آرام سے سو جائے اپنے بستر پر
یہ سوچ کر کے اٹھوں گا روزہ رکھوں گا، اٹھوں گا نماز شب پڑھوں گا۔ اور ہمارے وہاں ایک مثال ہے، کمبھ کی نیند سو گئی، اٹھ ہی نہیں سکے، اتنی لمبی نیند۔ آج بہت سارے لوگ ایسے کہ آپ ابھی کسی نے سحر کے وقت فون کیا، سحر کے وقت یہ پیغام آیا کہ مول صاحب دیر میں اٹھے تھے، اب اٹھے تو ٹائم نہیں تھا، روٹی اور پانی سے سحری کر لی۔ اچھی بات ہے، سحری تو کر لی نا، کیا یہ افسوس رہے گا پانی؟ میں نے کہا پانی تو زندگی ہے میرے بھائی، اس میں کون سی پریشانی؟ لیکن دیکھیے انسان سوچتا کیا ہے، میں نے سحری کر لیا پانی سے، روٹی کے پاس میرے اچھی بات ہے، اس میں کون سا عیب ہے کہ تم اتنا پریشان ہو؟ میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے اللہ سے دعا کرو یہی پانی میں وہ طاقت دے دے جو تمہیں آب حیات ملا دے۔ وہ کتنی عجیب بات ہے، انسان سوچتا کچھ اور ہے، خدا دیتا کچھ اور۔ کبھی کبھی انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ تھوڑے کے بجائے زیادہ دے دیتا ہے، اور اسی کے برخلاف ہو نیت خراب ہے تو زیادہ مانگ رہا ہے تو بھی تھوڑا نہیں ملتا۔ یہ اب آپ اندازہ کیجئے یہ جو چیز ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی اگر یہ نیت کر کے اپنے بستر پہ سوئے کہ مجھے اٹھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اور مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھنا ہے، نماز شب پڑھنا ہے، اور وہ سوتا رہ گیا حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، کتب لہ ما نویٰ، تو اس کے اعمال میں نماز شب پڑھنے کا ثواب اللہ لکھ دے گا۔ اور عجب ہے اس کے بعد والا جملہ، اس کے بعد والا جملہ یہ ہے وَكَانَ نَوْمَهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ، اور پوری رات اس کی صدقہ دینے میں گزرے گی اللہ کی طرف سے۔ اب دیکھو کتنی عجیب بات ہے، خدا اپنے بندوں پر کس قدر رحمت۔ اب اسی سے بات آگے جاتا کہ دیکھو رحمت، اللہ اپنی رحمت کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے، اس کے بندے ہیں جو اس کی رحمت کو لینا نہیں چاہتے۔ اب دیکھو واقعی کیسے کیسا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ اگر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کسی چیز کی اہمیت اتنی زیادہ ہو سکتی ہے کہ سید الملائکہ مدتوں سے کسی سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں، جناب جبریل مہینوں سے کسی سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں۔ ایک دن اللہ سے کہا کہ اللہ بہت دنوں سے دل میں شوق ہے فلاں عابد سے ملاقات کروں، اگر تو اجازت دے تو میں جا کر مل لوں۔ فرشتہ ہے مگر اجازت کے تو حرکت نہیں کر سکتے، کہ اللہ اگر تو اجازت دے تو جا کر، مہینوں سے میں خالی اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے پوچھا وہ کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کہ اللہ میں دیکھتا ہوں دنیا میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو عبادت، ایک عبادت چھوڑ کے دوسری، دوسری سے تیسری اور تیسری سے چوتھی یہی کرتا رہتا ہے۔ اے میرے معبود اس قدر شوق میں نے تیرے کسی بندے میں نہیں دیکھا، میں اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ یہ شوق عبادت اس کو کہاں سے پیدا ہو؟ کہا جبریل ملاقات سے پہلے میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں، یہ خدا ہے آپ دیکھو، اے جبریل جاؤ ملنے، لیکن میں تمہیں اس سے پہلے کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ تو کیا دکھانا؟ کہا لوح محفوظ میں اس آدمی کا نام اعمال دیکھو، وہاں تو ماسٹر کاپی ہے، یہاں اس کی کاپی ہے، وہ تو ماسٹر کاپی ہے، لوح محفوظ میں تو ہر چیز موجود ہے۔ جب جناب جبریل نے دیکھا تو فوراً کہا اے اللہ اب میں اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ کہا جبریل میں مدتوں سے تمہارے دل میں یہ شوق ملاقات دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے دل میں وہ کیسے اس سے ملنے کے لیے بیج پیدا ہوا۔ اب کہہ رہے ہو نہیں ملنا چاہتا ہوں، کہ اے اللہ جو تیرا بندہ نہیں ہو میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ جبریل اب تمہیں جانا ہوگا، اب تم جاؤ، اب تک ملنا چاہتے تھے میری اجازت نہیں تھی، اب تم کہہ رہے ہو نہیں اللہ اب میں نہیں ملوں، میں کہہ رہا ہوں اب تم جاؤ۔ چلے تو اللہ کا حکم ہے، دیکھا وہ بیچارہ اسی طرح عبادت کر رہا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔
ایک عبادت چھوڑ کے مصلی پہ آتا ہے، ذکر کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے. جب رحمت، آپ دیکھو اللہ کی رحمت کتنی عجیب چیز ہے. جب جناب جبریل نے ایک بار روک کے کہا یہ سب کرنے کا کیا فائدہ تیرے، بس کر. اچھا ایک فرشتہ آپ تو معصوم ہے، وہاں سے دیکھ کے آیا ہے، بس کر، یہ ناٹک بند کر، تجھے کچھ ملنے والا نہیں. تو تم کون ہو؟ تو جناب جبریل نے کہا میں جبریل ہوں اور اللہ کے پاس آیا ہوں، تیرا نام عمل بھی دیکھ کے آیا ہوں، تیرا لکھا ہوا تیری بدبختی بھی دیکھ کر آیا ہوں. تو شقی ہے، تیرا آپ کچھ نہیں بن سکتا، بند کرو یہ سب، کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اس جیسے جناب جبریل نے کہا اچھا آپ جناب جبریل ٹھیک ہے آئیے بیٹھیے. اب یہ کہنے کے بعد اس نے کہا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ کچھ تو اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے، چاہے جنت میں چاہے جہنم میں لکھا تو ہے نا، تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات. تو اس نے کہا یہ کیسی بات کر رہے تو، عبادت تو کیوں کر رہا ہے؟ کہا جبریل میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں ٹھہرا غلام، وہ ٹھہرا آقا، کبھی آقا کو پوچھنے کی ضرورت ہے غلام کو کیا چاہیے؟ تو اس کی مرضی، غلام کو جو دینا چاہے دے، نہیں دینا چاہے نہ دے. تو غلام کچھ کر سکتا ہے کیا؟ وہ میرا رب ہے، اس نے جو بھی بہتر سمجھا ہوگا اس نے کیا. میں اگر جہنم کے لہر کو ڈال دے گا تو کیا، اتنا آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں اللہ کے شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کی حمد کرتا ہوں. میں عبادت اس لیے تھوڑے ہی کر رہا ہوں کہ جو میں چاہتا ہوں وہ مل جائے. میرا رب جو چاہتا ہے وہ مجھے ملے. میرا رب چاہتا ہے کہ میں جہنم میں چلا جاؤں، کوئی بات نہیں. میں شقی ہوں، کوئی بات نہیں، میں اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑوں گا. جاؤ تم یہ کہہ رہے ہو یہ بند کرو ایسا کرو، کیا فائدہ ہے؟ میں کہتا ہوں وہ میرا رب ہے، میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں. میری عبادتوں میں وہ نقص پایا جاتا ہے، میرے اندر کمی ہے. جبریل میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں میرے کوئی کمی، میرے کمی ہے. میری عبادتوں میں وہ سلیقہ نہیں پیدا ہو سکا کہ اللہ آپ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں. تو اس میں کیا بات ہے؟ وہ میرا رب ہے، وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے. میں تھوڑی کہہ سکتا ہوں کہ تو اس کا فیصلہ غلط ہے. تو میں راضی ہوں، کوئی بات. لیکن میں اپنی عبادت، شاید اللہ کبھی جو ہے میری عبادتوں میں وہ سلیقہ آ جائے. جناب جبریل کو بہت تعجب ہو گیا، ایک آدمی کو سنا دیا کہ تیری قسمت خراب ہے اور اس کا ایٹیٹیوڈ تو بدلا ہی نہیں. وہ تو کہہ رہا ہے آپ جاؤ، آپ کا کام بتا دیا نا مجھے، خوش ہوں میں، کوئی بات نہیں ہے، میں عبادت کرتا رہوں گا. میں جانتا ہوں میرے اندر عیب ہے، اس عیب کو دور اگر اللہ چاہے گا ہو جائے، ہے نا. دیکھو نیت کیسی ہے، آج ہماری اور آپ کی بالکل ایسی طرح کی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں نا، روزہ رکھتے ہیں، پتہ نہیں نیت کیسی ہے. ٹھیک ہے، آج آپ دیکھ لیجئے بہت بار ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نیت ہے، کھانا کچھ ایسا آ گیا سامنے یا ایسے منظر دیکھے. آج ہمارے میں کیوں کہا گیا ہے کہ روزے دار کے سامنے کھانا مکروہ ہے؟ اس کا مطلب ہے نیت پھسل جائے گی. نہیں، یہ ہر آدمی کے اندر ہے. کوئی ہم تو وہ اولیاء نہیں ہے جس میں وہ سارے کمال اکٹھا ہو گئے ہیں اور اب ہمیں کوئی نفس دور کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ایسے تو ہے ہی نہیں، ہم سب اسی طرح کے. تو نیت جو ہے ہماری کھوٹ ہے، اس میں ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہی ہے ہماری نیت کی کھوٹ کو کیا پیورٹی میں بدل سکتا ہے. اور یہی نہیں کہ پیورٹی میں بدل سکتا ہے، بلکہ اس نیت میں وہ چیز ادا کر سکتا ہے تو جو تجھے چاہیے اور کوئی نہیں ہو سکتا. جناب جبریل یہ سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جبریل کیا ہوا؟ ملاقات ہوئی میرے بندے سے. کہا اللہ. کہا کیا دیکھا تم نے؟ کہا اللہ تیرا بندہ بڑا عجیب ہے، ایک طرف سے وہ عبادت اتنی کرتا ہے، بدبخت بھی ہے، لیکن جب میں ملاقات کیا اور میں نے اس کو کہا کہ تو بدبخت آدمی ہے، تو اس نے اس کے بجائے کہ رونا شروع کرتا، گڑ گڑاتا، چلاتا، اس سے کہا اللہ کی شکر ہے، الحمدللہ، بس الحمدللہ. وہ میرا رب ہے، اس کو میری مرضی تھوڑی پوچھنا ہے، اس کے وہاں تو کچھ معیار ہے. تو نہیں ہوا میرا کوئی مسئلہ نہیں، میں کرتا رہوں. کہا اے جبریل اب جا کر اس کے لوح محفوظ میں اب جا کر دیکھو. اب کیا ہوا ہے اللہ؟
کہا تم جاؤ لوح محفوظ دیکھو، لوح محفوظ دیکھا. اب جب وہ لوح محفوظ میں دیکھا تو ایگزیکٹلی 100 ڈگری بدل چکا ہے، یہ اولیاء خدا میں ہو گیا. تو کہے یہ کیا ہوا؟ کہے جبریل جو میرا ناقص بندہ اپنی کمیوں کا اعتراف کر کے کہہ رہا ہو الحمدللہ، اب میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو اولیاء میں لے آؤں. آپ دیکھو صرف ایک الحمدللہ وہ میرے فیصلے سے راضی ہے. جبریل اس سے بڑھ کر کچھ اور مجھے نہیں چاہیے. وہ میرا بندہ میرے لائقوں میں سے ہے، لائق بندوں میں سے ہے. یہ کیا ہے؟ نیت. آج اسی لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ ہمیشہ اپنی نیتوں کو پیور سے پیور بناتے رہیں. اگر یہ نہیں کر سکے نا، آپ چاہے جتنا آپ کہیے کہ بڑے اچھے عمل کرتا ہوں، اس کی کوئی ویلیو نہیں. نیت اچھی نہیں ہے کچھ فائدہ نہیں. اس کے بعد ایک اور سن لیجئے، عجیب چیز ہے. آپ فرمایا، امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے، عجیب دیکھو یہ معیار کیا ہے، اسکیل جو ہے. امام نے فرمایا دنیا میں جس کو جتنی نعمت ملتی ہے نا، وہ اس کے کام کے اوپر نہیں ملتی. اب دیکھو یہ نہیں عجیب ہے، الا قدر نیت تکون من اللہ عطیہ. اللہ کا ریوارڈ انسان کی نیت دیکھ کر ملتا ہے، اس کے عمل کو دیکھ کر نہیں ملتا. ٹھیک ہے، آج ہم دیکھتے ہیں واقعی ایسا دیکھتے ہیں، ایک آدمی بڑی زحمت کرتا ہے، ٹھیک ہے، بڑی زحمت ہے، اور حاصل کیا ہوتا ہے؟ آج کبھی منریگا والے جو بیچارے مزدور ہیں، دن بھر روڈ کھودنا، تالاب کھودنا، اس طرح کا کام کرو، آتا کتنا ہے؟ 400 روپے ہے نا. اور ایک آدمی کیا ہے، آج اسی ہندوستان میں ایک آدمی، پہلے تو نہیں تھا، آج اب ایسا ہو گیا ہے، ایک آدمی 5 کروڑ ایک مہینے میں سیلری لیتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ سونا بناتا ہے کیا؟ وہ سونا نہیں بناتا. آج میں نے مجھے ایکویٹی فنڈ میں کسی نے کہا کہ مولانا ایک آدمی خالی مشورہ دیتا ہے، یہ ایکویٹی فنڈ میں یہ شیئر خریدیں. کتنی تنخواہ ہے اس کی؟ 3 کروڑ مہینے کی. آپ کیا کہیں گے؟ خالی مشورہ دیتا ہے. تو اسی لیے کریں، نیت جو چیز ہوتی ہے نا، کسی ایکشن پہ کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ کے وہاں بھی ایسا ہے، اللہ کہتا ہے میں نیت کے اوپر اس کے ثواب دوں. اور اس کے بعد والا جملہ دیکھیے، من حسنت نیت ہوں، اور اگر نیت تم نے اچھی کر لی تو عجب جملہ ہے، امتہ توفیق، اللہ بہت سارے کاموں کی توفیق تمہیں خود بخود دے دے. آج ہم کہتے ہیں اللہ سے توفیق مجھے مل جائے، اللہ کہتا ہے میں تمہیں خود توفیق دوں گا، خالی تم اپنی نیت کو اچھا کرو. اس کے بعد آ جاؤں میں دوسری طرف، آپ وہ جو بہت اسی کی مثال میں سے ہے کہ اللہ، یہ جو دوسرا جملہ تھا، صحیح بما عندک یقینی ہے، اللہ میرے یقین کو اصلاح کر دے. اب ایک روایت اسی سلسلے کی ہے، دیکھیے امام نے اسی چوتھے امام نے اپنی کسی دعا میں کہا ہے، اور یہ صلوات سے شروع ہوتی ہے، اللہم صلی علی محمد وآلہ. اب اس کے بعد اللہ سنیے، وجعل حمسات قلوبنا وحرکات اعضائنا ولمحات اعیننا ولہجات السنتنا فی موجبات ثوابک. کتنی عجیب چیز ہے اس دعا میں. کہتے ہیں اللہ میرے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے، تصور پیدا ہوتا ہے وہ، اور اے اللہ میرے اعضاء جو میں اپنے ہاتھ ہلا رہا ہوں، سر ہلا رہا ہوں، پیر ہلا رہا ہوں، بہت ساری چیزیں میرے اعضاء حرکت کر رہے ہیں، اور اے اللہ میری آنکھیں جن چیزوں پہ پڑتی ہیں، لمحات اعیننا، اور اے اللہ میرے اس زبان کا جو لہجہ ہے، ٹون ہے، ٹیونوں میں زیادہ زور سے بولتا ہوں میں، دھیرے سے، کوئی بہت آرام سے بولتا ہوں، کوئی نرمی سے، کوئی سختی سے. امام کہتے ہیں اس لہجے کا، اس ٹون کا واسطہ اے اللہ ان سب کی بدلے کیا کر دے مجھے. آپ کبھی سوچئے میرے ہر اس ہاتھ اٹھانے کے بدلے
آنکھوں کے دیکھنے کے بدلے، میرے دل میں سوچ کے بدلے، ٹھیک ہے، اور پھر آگے کہتے ہیں میری زبان کے لہجے کے بدلے مجھے وہ چیز عطا کر دے جو مجھے تجھ سے قریب کر دے، جو مجھے تیرا ثواب عطا کر دے. حتی لا تفوتنا حسنۃ مستحق بنا، کہ اس لیے تاکہ مجھ سے کوئی نیکی چھوٹے ہی نہیں. اچھا اب یہی ہو سکتا ہے، ایک آدمی کی طاقت کتنی ہے، کتنی نیکی کر سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کیا کر دے، میری حرکت، آنکھوں کی حرکت سے نیکیاں عطا کر دے، میرے ہاتھ ہلانے سے نیکیاں عطا کر دے، میرے پیر چلنے سے مجھے نیکی عطا کر دے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر کوئی نیکی مجھ سے چھوٹے گی؟ امام کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ تم خدا سے کہہ دو کہ اللہ میری زندگی کا ہر لمحہ اس طرح بنا دے جو تیری قرب میں گزر جائے، تیری قربت حاصل کرنے میں چلے جائے، تیری رضا حاصل کرنے میں چلے جائے، تیرا ثواب حاصل کر، تیری نیکی کمانے میں چلا جائے. اس کے بعد کہتے ہیں فما جزاک ولا تبقى، اے اللہ ایسا بنا دے، ولا تبقى لنا سیئۃ، ایسا بنا دے کہ میرے نام اعمال میں کوئی معصیت نہ رہ جائے، کوئی برائی نہ رہ جائے. نستوجب بہا عقابک، تاکہ میں تیرے عقاب کا مستحق بن جاؤں. ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ میں ہزاروں گناہ کرتا ہوں، ہم سب گنہگار ہیں، تو یہ کیسی دعا ہے کہ اے اللہ اس طرح بنا دے ایک میرے نام اعمال میں برائی نہ ہو، ایک گناہ نہ ہو، ایک خطا نہ ہو، ایک غلطی نہ ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جو گناہ کریں اللہ اس کو اسی وقت معافی دے دے. ہو سکتا ہے؟ اللہ نے دروازہ خود کھولا ہے. اللہ کہتا ہے تم خالی ہوشیار رہو، میں تمہارے نام عمل کو ہمیشہ دھلتا رہوں گا. یہ اللہ کا عجب لطف و کرم ہے انسانوں کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ اس کی غلطیوں کو سدھارتا رہے. آپ اس کے بعد ایک جملہ سن لیجیے اور بات سمیٹ لیتا ہوں. فرمایا یقین کس کو کہتے ہیں؟ انا من الیقین اللہ ترضی بسخط اللہ احد. کہتے یقین یہ ہے کہ تم جو ہے اللہ کی ناراضگی حاصل کر کے کسی کو خوش نہ کرو. اللہ ناراض ہوتا ہے، بندہ خوش ہوتا ہے. کہتے ہیں اگر تمہارے پاس یقین ہے ایمان پر یقین ہے تو تم کبھی یہ کام نہ کرنا کہ تم جو ہے اللہ کی ناراضگی مول لے لو بندے کو خوش کرنے کے. لیکن میں عجب ہے، یہ بڑی انسانوں کی بدبختی ہے ہم سب کی کہ ہم اللہ کی ناراضگی بڑی آسانی سے مول لے لیتے ہیں، بندوں کی ناراضگی مول نہیں لیتے. ٹھیک ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے. کیسے لوگ تھے وہ جنہوں نے بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کر لی لیکن اللہ کی ناراضگی مول نہیں. آج ایسے ہزاروں کے ساتھ کہتے نہیں میں کچھ بھی ہو. ابھی آپ جانتے ہیں ایک جگہ، اگر چاہیے واٹس ایپ یونیورسٹی کی بات ہے لیکن میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. 11 سال کا بچہ، 11 سال کسی کمپٹیشن میں شریک ہوا اور کمپٹیشن میں 1 نمبر بھی آ گیا، ریوارڈ بھی مل گیا اور اس کی آواز اچھی تھی. اس بچے سے جو جج تھے انہوں نے کہا بھائی تمہاری آواز اچھی ہے، تم کامیاب بھی ہو گئے، اب ہمیں ایک عربی میں گانا سنا دو. ٹھیک، وہ بچہ اس سے بجائے کہ ان سے کچھ کہے وہ رونے لگا. تو یہ جج جو ہے حیران رہ گئے، بولے ہم نے کیا کہا کہ تم رونے لگے؟ اس نے کہا کہ آپ نے جو کہا ہے مجھ سے میں وہ سوچ کے خالی رو رہا ہوں. تو جان کہا ہم نے کہا تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے لیے گانا گا دوں جبکہ میں زائر حسین ہوں، میں زائر حسین ہوں، تم کہہ رہے ہو گانا گا دوں. میں شرم کرتا ہوں اپنے مولا سے کہ تمہارے اس ریوارڈ کے لیے میں گانا گاؤں. میں اپنے مولا سے شرمندہ ہوں، میں تمہارے لیے کام نہیں کر رہا ہوں. میں رو رہا ہوں تمہارے اس تقاضے پہ، تمہاری سوچ پر. جانتے ہیں اس نے اس جملے سے پورے مجمع کو رلا دیا.
ایک جملے سے اس نے پورے مجمع کو روکا. وہ مجمع سر جھکا لیتا ہے کہ جب ہم اپنی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. ایک 11 سال کا بچہ کہتا ہے کہ میں یہ ریوارڈ دینا واپس گوارا کروں گا لیکن اپنے مولا کی ناراضگی مول لے لوں. عجب نہیں؟ یہ کتنا عجیب چیز ہے. ایک بچے کو شعور کیسے آتا ہے؟ اس کی فطرت بولتی ہے. اس کی فطرت بولتی ہے. اس کے اندر ایمان. ابھی آج ہم کہتے ہیں اس کو کوئی چیز تو واجب ہی نہیں ہوئی, ابھی تو واجب ہوگی, لیکن کیسے اس کو پتہ ہے کہ جو میرا مولا ہے وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے. آج یہ ہمارے وہاں کمیاں جو ہے, جو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے, وہ اسی طرح کی ہے. آخری روایت سناتا ہوں اور بات ختم کر لیتا ہوں. آپ دیکھیے, کہتے وَلَوْ أَنَّ النَّاسِ حِينَ تُنَزِّلُ بِهِمْ نِقَمٌ, اگر جب لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے پریشانیاں نازل ہوتی ہوں. آج ہم دیکھتے ہیں ہر آدمی مشکلات کا شکار ہے. آپ یقین کر لو کوئی مشکل جو آتی ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ نہ چاہتا ہو اور آ جائے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی مشکل آئی ہے تو اگر اللہ نے نازل نہ بھی کیا ہو تو آپ خود سبب بنے ہیں کہ وہ آ گئی. اللہ نے رکاوٹ نہیں ڈالی, آپ کو دور نہیں کیا. تو امام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ النَّاسِ حِينَ تُنزِلُ بِهِ النِّقَمُ, اے لوگوں اگر تم پر کوئی مصیبت نازل ہو, سختی نازل ہو, اور اس کے بعد وَتَزُولُ عَنْهُمُ النِّعَمُ, یا اللہ تم سے کوئی نعمت چھین رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کسی ایک بچہ اللہ نے عطا کیا اور لے لیا واپس. لے لیا کا مطلب کیا؟ یہ نعمت دیا اور واپس لے لیا, یہی تو ہے. فَزِعُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ, اگر یہ مصیبت نازل ہونے کے وقت یا یہ نعمت چھننے کے وقت یہ بندہ اس کا گڑ گڑا کر اپنے رب کے پاس چلا جاتا تھا تو عجب جملہ ہے. امام کہتے ہیں لیکن سچی نیت سے جاتا تھا. فَزِعُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ بِصِدْقٍ مِّن نِّيَّاتِهِمْ, سچی نیت سے پلٹ کے جاتا تھا. وَوَلَهٍ مِّن قُلُوبِهِمْ, اور دل بھی تڑپتا تھا اس خدا کی طرف جانے میں. رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَارِدٍ, عجب جملہ ہے روایت کا. کہتے ہیں ہر بھاگی ہوئی نعمت اللہ تمہیں واپس کر دیتا, جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی تھی وہ تمہیں واپس کر دیتا. اور کیا کرتا تھا؟ وَأَصْلَحَ لَهُمْ كُلَّ فَاسِدٍ, اور ہر تمہارے بگڑے ہوئے کام کو بنا دیتا. آج ہم دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے. آج ہم ایسا دیکھتے ہیں جو چیز خدا چاہتا ہے نا, چاہے جتنا بگڑ گیا 1 منٹ میں اصلاح کرتا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کی اصلاح کیسے کرتے. آج ہمارے پاس ایک مثال ہے, اس کی کیا ہے؟ مرض ہے. آپ جانتے ہیں ایک دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی علاج نہیں ہے نا, لیکن ایک بار اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, 1 سیکنڈ میں انہیں اس طرح بنا دیتا ہے کہ ان کے پاس کوئی مرض تھا ہی نہیں. آج آپ دیکھ لیجیے, میں اب یہاں میرا صاحب نہیں ہے, بس خالی 1 2 3 جملے میں سناتا ہوں. ہرقلی ہلا کے رہنے والے تھے. اس جو ہے ران میں ایک پھوڑا نکل ہے. سید ابن طاؤس کے پاس گئے کہ دیکھیے میں غریب کسان ہوں, میں علاج نہیں کروا سکتا, آپ مر جائیں میرا علاج کروا دیجیے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے اس زمانے کے ڈاکٹرز کو بلایا, سرجن کو بلایا, دکھایا. تو ان سرجن نے کہا دیکھیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کا آپریشن تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایسی جگہ ہے کہ جیسے ہی سرجری کرنے جائیں گے ایک رگ کٹے گی اور مر جائے گا. یہ تو سرجری تو کر سکتے ہیں لیکن موت 1 سیکنڈ میں آئے گی. اس کو بتائیے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, اس کو ماننا تو نہیں ہے. اب سید ابن طاؤس نے اس کو بتایا کہ دیکھو ہم نے سرجن سے بات کی تھی, بہترین سرجن سے, بغداد کے ہر جگہ سے بات کری, تمہارا وہ کہہ رہے ہیں آپریشن تو کر سکتے ہیں لیکن مرنے کا خطرہ ہے. اب بولو کیا کروں؟ تو صاحب انہوں نے خود کہا آپ کیا کہو کہ میں کہوں گا کہ تم اسی طرح رہو. پھر ایک دن سید ابن طاؤس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں امام زمانہ کے نائب سے ملنے. اس وقت نائب خاصہ کا زمانہ تھا, ان سے ملنے جا رہا ہوں.
اب تم چلنا چاہتے ہو چلو، وہیں سے آپ مولا کی زیارت کو جائیں گے اور ہو سکا تو تمہارا شہر۔ وہ وہاں سے بغداد میں امام کے نائب سے ملاقات کی، وہ ملاقات ہو گئی تو یہ جو ہے ہرقلی نے سید ابن طاؤس سے کہا کہ آپ یہاں کچھ دن ٹھہریں گے کہاں؟ میں مجھے کہا اگر آپ اجازت دیجئے تو میں سامارا کی زیارت کروں۔ کہا جاؤ، سامارا تو قریب ہے یہاں سے۔ وہ گئے، وہ کہتے ہیں میں فرات یا دجلہ میں غسل کر رہا تھا، غسل کرنے کے لیے کہ جا کے زیارت کرنا ہے تو میں غسل کر لوں۔ غسل کرنے کے لیے دریا میں اترا، اتنے میں دیکھا میں نے 3-4 گھڑ سوار آ گئے۔ آواز دیا اس میں سے کسی نے، ہرقلی تمہیں علاج چاہیے، تمہارا مولا موجود ہے، اس کے پاس چلے، تمہارا علاج کر دے۔ تو کہا میں نے دیکھا تھا، میں کون ہے ماں؟ اور وہ جو جوان ہے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے وہ سامنے، وہ اب تو امام مل گئے تو چلے۔ امام نے کہا وہ جگہ بتاؤ، بتایا امام نے، اس جگہ پہ ہاتھ رکھا اور زور سے دبا دیا، کہتے اتنی زور سے کہ میں تڑپ گئی۔ کہا جاؤ غسل کرو اور اب تم ٹھیک ہو، بس اتنا، تم ٹھیک ہو، جاؤ غسل کرو اور زیارت کرو۔ اب ہرقلی کی تو موقع مل گیا تھا، ہرقلی کا نہیں اب تو میں کہیں نہیں جاؤں، میں تو آپ کے ساتھ رہوں گا، میں تو جاؤں گا ہی نہیں۔ امام نے پھر سے ان سے کہا ہرقلی میں کہہ رہا ہوں اب تم جاؤ زیارت کرو، پلٹ جاؤ۔ نہیں بولا میں آپ کا دامن نہیں چھوڑوں۔ ایک بار جانتے ہیں جس نے بتایا تھا کہ امام کا ہرقلی تمہیں کیا ہو گیا، امام کہہ رہا تم جاؤ، اور تم کہہ رہے ہو میں نہیں جاؤں گی، جاؤ تم ٹھیک ہو، چلے گئے۔ نہیں جملہ کہنا ہے، دیکھو دنیا میں کوئی انسان اصلاح نہیں کر سکتا ہے کوئی کام بگڑ گیا، لیکن جس کے پاس زندہ امام ہے اور جس کے پاس زندہ خدا بھی ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ امام کی دعا ہے، وَاسْتَصْلِحْ مَا فَسَدَ مِنِّي، اے اللہ میرے کام خراب ہو گئے ہیں، تو میرے کاموں کو پھر سے اصلاح کر دے۔ اب واقعی خدا سے یہ دعا کرنا، انسان کتنی عجیب ماحول میں رہتا ہے، آج ہم کتنی عجیب سختیوں میں، پریشر میں، مینٹل میں کتنا رہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ اللہ میری بہت سارے کام کی اصلاح تو کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، اور اصلاح کرتا ہے اللہ۔ میں نے کہا امام کہتے ہیں کہ اللہ ہر بھاگی ہوئی چیز کو واپس کر دے گا، 2 کام کرنا ہے، سچی نیت سے اور دل کی گہرائی سے اس کی بارگاہ میں۔ آج دعائیں اثر نہ کرتی نا تو آج ہم اور آپ موجود نہ ہوتے۔ یہ دعاؤں کا اثر ہے جو آج ہم موجود ہیں۔ کس کی دعا ہے؟ امام وقت کی دعا ہے۔ امام کہتے ہیں ہم جہاں بھی رہتے ہیں تمہاری سلامتی کی دعا کرتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں تمہارے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایسے امام سے دوری انسان کو کیوں کر گوارا ہو سکتی ہے جو بندہ ان کی طرح متوجہ بھی نہیں اس کے لیے دعا کرتا۔ اگر ہم متوجہ ہوں تو امام ہمارے لیے کیسے دعا کریں گے؟ آپ دیکھو، اسی لیے کربلا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام ایک ادنا سے غلام کے لیے بھی وہ کرتے ہیں جو انسان تصور نہیں کر سکتا۔ میں 2 جملے پڑھتا ہوں اور اسی پہ سمیٹ لیتا ہوں۔ جب جون امام کی خدمت میں آئے، مولا مجھے بھی قربان ہونے کا موقع دیجیے۔ امام نے کہا نہیں جون، تمہیں میں نے اپنے بیٹے سجاد کی خدمت کے لیے رکھا، میرا بیٹا بیمار ہے، اے جون اس کو خدمت گزار کی ضرورت ہے، تم اس کی خدمت کرو۔ کہا مولا آج سعادت کی دن ہے، آج قربانی کا دن ہے، اگر میں اتنی بڑی قربانی اپنے ہاتھ سے جانوں دوں تو مجھے نہیں پتا میرے مولا میرا کیا ہوگا۔ کہا اچھا اگر تم جانا ہی چاہتے ہو میرے سجاد سے پوچھ کے آؤ۔ تاریخ کہتی ہے جون امام سجاد کے خیمے کے پشت پر آئے، آواز دیا مولا سجاد، مولا سجاد غش سے آنکھیں کھولیے، میرے آقا آنکھیں کھولیے۔ امام نے جون کی آواز سنی، پوچھا جون کیا بات ہے؟ کہا مولا میں آپ کے بابا کے پاس گیا تھا کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے، لیکن میرے آقا انہوں نے ایک شرط رکھ دی ہے، میرا سجاد کہے گا تو میں تمہیں اجازت دوں گا، مولا مجھے آپ اجازت دے دیجئے۔
یہ سننا تھا۔ امام سجاد نے تڑپ کے کہا حسین جو اگر میں قربان نہیں ہو سکتا ہوں جاؤ، بالکل میں نے تمہیں اجازت دی، میرے بابا کی قدموں میں شہید ہو جاؤ۔ جون آئے، امام سے اجازت لیے، مولا مجھے اجازت مل گئی۔ ارباب ازاں دو جملہ سن لیجئے۔ جون مقتل میں آئے، داد شجاعت دیا، جب گھوڑے سے گرے تو آواز دیا مولا اگر ہو سکے تو غلام کی مدد کو آئیے۔ ارباب ازاں حسین جون کے سرانے پہنچے، جون کے سرانے پہنچے۔ روایت کہتی ہے اب ان کی جان شاید آخری حصے میں پہنچ چکی تھی، آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ امام بیٹھ گئے، منہ پہ منہ رکھ دیا، رونا شروع کیا۔ جب امام کی آنکھوں کے آنسو ان کے رخسار پہ پڑے تو ایک بار آنکھیں کھولی۔ جب آنکھ کھولی تو کہا مولا کیا کر رہے ہیں؟ آقا کا چہرہ غلام کے چہرے پہ۔ فرمایا غلام کا یہ حق ہے کہ آقا اس کی عزت افزائی کرے۔ اے غلام آؤ میں تمہارے لیے دو دعا کر دیتا ہوں، اللہ میرے جون کے رنگ کو بدل دے اور اس کے وجود میں وہ خوشبو عطا کر دے۔ ارباب ازاں ایک جملہ کہہ کے مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں، مولا یہ غلاموں پر اتنی جو ہے شفقت، آئیے آپ کی بچیوں کو کربلا کے باہر کوئی رحم کرنے والا نہ تھا، آپ کی سکینہ تھی، ظالموں کے تماچے تھے، بی بی کی فریاد۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا منقلبون ينقلبون الہی بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ اے اللہ ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، ماہ مبارک کی 8واں روزہ ہے، اے اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما، ہماری حاجتوں کو قبول فرما، ہم سب کی مشکلات کو حل فرما، ہماری روزی میں اضافہ فرما۔ اے اللہ جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو قید میں ہیں قید سے رہائی عطا فرما۔ اے اللہ شیعہ نینی جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ اسلام کا پرچم سر بلند فرما، کفر و نفاق کا پرچم سر نگوں فرما، جو بیمار انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما، میں نور آل محمد سے مزین فرما، ہمیں حج کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں محبت اہل بیت، آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔